اور یہ دھوکہ دینے والی دنیا، یہ دھوکہ دینے والے لوگ، یہ غرض اور لالچ کے مارے جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب لالچ اور غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے، تو ان پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور جو بے انتہا اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے جو بندوں سے محبت کرتا ہے، اس خدا کو فراموش کر دیا۔ تمہاری حیات کے لیے، تمہاری بقا کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھی اللہ نے سب پیدا کر دیا، اور ساری چیزوں کے بیچ میں تم کو رکھا ہے تاکہ تمہاری حیات باقی رہے، تاکہ تمہاری زندگی باقی رہے، تاکہ تم جی سکو، تاکہ تم رہ سکو، تاکہ تم اپنے معاملات کو ڈیل کر سکو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے ارد گرد جو لگائی ہے، یہ تمہاری ضروریات ہے، تو یہ سب پیدا کیا ہے تمہارے لیے، یہ سب پیدا کیا تمہارے لیے۔ مگر مجھے بتاؤ، قرآن کی 6666 آیت میں سے ایک آیت بتا دو، ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے بتا دو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو میں نے تمہیں آنکھ دیا، یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں کان دیا، یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں زبان دی، یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں تمہارے لیے آسمان بنایا، یہ میرا احسان ہے، میں نے زمین پیدا کی، یہ میرا احسان ہے، میں نے برسات کیا، یہ میرا احسان ہے، میں نے قطرے قطرے کر کے پانی بھیجا، یہ میرا احسان ہے۔ ارے بادل تو ڈائریکٹ بھی برس جائیں، پورا بادل پھٹ سکتا ہے، لیکن ہواؤں میں نے ٹانگ کے رکھا، یہ میرا احسان ہے۔ اور گرایا بھی تو ایک ساتھ نہیں، ورنہ تم ہلاک ہو جاتے، تم برباد ہو جاتے، گاؤں کے گاؤں بہ جاتے، شہر کا شہر تباہ ہو جاتا۔ میں نے ان بادلوں کو قطرہ قطرہ، ڈراپ ڈراپ کر کے نازل کیا، یہ میرا احسان ہے۔ ایک ایک قطرہ میرا احسان ہے۔ میں نے زمین سے سبزہ اگایا، یہ میرا احسان ہے۔ میں نے تمہارے لیے اناج پیدا کیا، یہ میرا احسان ہے۔ میں نے تمہیں اولاد دی، یہ میرا احسان ہے۔ میں نے تمہیں یہ دیا، یہ میرا احسان ہے۔ میں نے تمہیں وہ دیا، یہ میرا احسان ہے۔ ایک آیت تو بتا دو کہ پروردگار نے اتنے انعامات دینے کے باوجود کہیں یہ فرمایا ہو کہ میں نے یہ نعمتیں، میں نے یہ انعام، میں نے یہ اکرام، میں نے یہ چیزیں جو تمہیں عطا کی ہیں، یہ میرا احسان ہے، میرا احسان ہے، اور احسان کا بدلہ شکر ہوتا ہے۔ تو میرا شکر ادا کرو، اس لیے ادا کرو کہ میں نے احسان کیا۔ نہیں، نہ زمین کا ذکر، نہ آسمان کے بارے میں کوئی احسان، نہ چاند و سورج کے بارے میں کوئی احسان، کوئی احسان نہیں۔ لیکن جب اسی 12 ربیع الاول کو 12ویں شب میں اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو جب پیدا کرتا ہے، اس خاکدان گیتی پر بھیجتا ہے، اور اس دھرتی پر میرے آقا و مولا جب تشریف لاتے ہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے اپنے رسول کو مومنوں میں بھیج کر مومنوں پہ احسان کر دیا ہے۔ کسی بھی چیز کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کی قیمت لگانا چاہیں اور اس کی قدر و قیمت سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کبھی بھی خدا کا نافرمان نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، اس نے ہمیں زبان دیا،
زبان میں بولنے کی طاقت دی، اس نے ہمیں کان دیا، کانوں میں سننے کی اور قوت سماعت دی، اس نے ہمیں ناک دیا تو ناک میں سونگھنے کی طاقت دی، قوت شامہ دیا، اس نے ہمیں دل و دماغ دیا تو دماغ میں قوت ادراک، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اب اس آنکھ کی قیمت کو اگر سمجھنا ہو نا تو اسے دیکھو جس کے پاس آنکھ نہ ہو، جو اس نعمت سے محروم ہو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ آنکھ کتنی قیمتی چیز۔ اگر تمہیں زبان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو پھر اسے دیکھو جو گونگا ہے، بول نہیں سکتا، آپ کو پتہ چلے گا کہ زبان کتنی مہتو ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سماعت، بہرے کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کان کتنے قیمتی ہیں۔ کسی پاگل اور مجنون اور دیوانے کو دیکھ لو، تمہیں اندازہ لگے گا کہ دماغ کتنا قیمتی ہے، اور کسی مردے کو دیکھ لو تو پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ جو مر جائے اسے دیکھنے سے زندگی کی قیمت پتہ چلتی ہے کہ نہیں؟ کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ کسی مصلحت کی وجہ سے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کسی مصلحت کی وجہ سے میں نے شروع میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، کسی وجہ سے۔ انی نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے کسی وجہ سے، کوئی مصلحت تھی جس کی وجہ سے میں نے روکا تھا، اب میں حکم دیتا ہوں، فزوروہا، جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم قبروں کی زیارت کرو گے تمہیں آخرت یاد آئے گی، اور جب آخرت یاد آئے گی تو تم جو اپنی بقایا زندگی ہو اس میں سدھار پیدا کرو گے۔ تو قبر کو دیکھ کر، مردے کو دیکھ کر زندگی کی قیمت پتہ چلتی ہے نا۔ آج فجر کی نماز کس نے نہیں پڑھی؟ اب اگر ہم یہ سمجھ لیں، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ خلوص اور للہیت کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے، جس میں خلوص ہی خلوص ہو اور بالکل دنیا سے بے پرواہ ہو کر اور بغیر کسی لالچ کی جو عبادت کی جائے، وہ کب ہوتی ہے؟ تو بزرگ نے بتا دیا کہ بھئی جو زندگی کی آخری نماز ہو، تمہیں پتہ ہو کہ بس اس کے بعد تو تم کتنے خلوص سے پڑھو گے؟ تو کہا حضور پتہ کیسے چلے کہ یہ آخری نماز ہے کہ نہیں؟ کہا ہر نماز کو وہی سمجھو، ہر نماز کو یہی سمجھو۔ فجر پڑھ لیا تو ظہر ملے کہ نہیں؟ ظہر پڑھ لیا تو عصر ملے گی کہ نہیں؟ عصر پڑھ لیا تو پتہ نہیں مغرب ادا کر سکوں گا، مغرب پڑھ لیا تو پتہ نہیں عشاء ملے کہ نہیں، عشاء پڑھ لیا تو فجر کا ٹھکانہ نہیں۔ جب ہر نماز کو آخری سمجھو گے تو ہر نماز خشوع و خضوع سے ادا کرو گے۔ جب کنفرم نہیں ہے تو مرنے سے پہلے زندگی کو، آنکھ چلی جانے سے پہلے آنکھ کو، سماعت ختم ہونے سے پہلے اپنی قوت سماعت کو، دماغی توازن بگڑنے سے پہلے اپنے دماغ کو جو صحیح استعمال کرے اور اس کا صحیح یوٹیلائز کر لے اللہ اور رسول کی راہ میں، وہی کامیاب ہے۔
لیکن آپ ذرا غور کریں کہ ایک آنکھ، کان، ناک، ایک ایک چیز لے لو، کیا قیمت ہے صاحب اس کی؟ ارے وہ چھوڑیے، آپ آکسیجن لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہوا میں آکسیجن ہے، سانس لیتے ہیں نا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کتنی آکسیجن لیتے ہیں؟ کوئی آکسیجن کی لمٹ ہے؟ اور بیچ میں جب آکسیجن لینا پڑا تھا تب جب آکسیجن کم ہو گیا اور دواخانوں میں آکسیجن کے لیے لائن لگی تو ایک ایک دن کا کتنا بل آ رہا تھا آکسیجن کا؟ آپ نے اس سے بھی اندازہ نہیں لگایا کہ ایک گھنٹے یا ایک دن میں آکسیجن کی قیمت اتنی ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی کریمی دیکھو، اس نے فری کر کے رکھا ہے سب کے لیے، تب بھی تمہیں وہ رب کریم یاد نہیں آیا؟ اسی بات کو تو قرآن نے بیان کیا ہے اور انسان کو اور پوری انسانیت کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکہ دے دیا کہ تو اسے چھوڑ دیا، تو نے اسے فراموش کر دیا؟ اور یہ دھوکہ دینے والی دنیا، یہ دھوکہ دینے والے لوگ، یہ غرض اور لالچ کے مارے رشتہ دار، جتنے بھی رشتے ہیں یہ سب لالچ اور غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے، تو ان پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور جو بے انتہا اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے جو بندوں سے محبت کرتا ہے، اس خدا کو فراموش کر دیا، اسے تجھ سے کوئی غرض نہیں، اس خدا کو تم نے بھلا دیا جو بے لوث تم سے محبت کرتا ہے۔ تم عبادت کرو تب بھی تمہیں روزی دے گا، نہیں کرو گے تب بھی روزی دے گا، اس کی مانو گے تب بھی تمہیں نوازے گا، نہیں مانتے جب بھی نوازتا ہے۔ تو کبھی عقل کے ناخن ہو تو تم نے کبھی غور کیا کہ جب نافرمان ہیں ہم تب اس کے کرم کا ہی عالم ہے، اگر فرما بردار بن جائیں تو کرم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، میں یہیں سے آپ کو لے چلوں گا بارگاہ رسالت تک، یہیں سے چلیں گے ہم، اسی راستے سے چلیں گے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے کہ نہیں؟ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آنکھ کی نعمت کو سمجھنا ہے تو کسی اندھے کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آنکھ کیسی نعمت ہے۔ ارے حدیث پاک، اللہ کے رسول کی ایک حدیث، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں بروز محشر ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، قوم بنی اسرائیل کا، قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی لایا جائے گا جو بڑا عبادت گزار، جس نے سینکڑوں برس تک اللہ نے اسے لمبی عمر عطا کی تھی، اور اس نے سینکڑوں برس تک اللہ کی عبادت، ریاضت، راتوں دن عبادت و ریاضت میں لگا رہا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، بارگاہ الہی میں اسے یعنی حاضر کیا جائے گا، تو پروردگار عالم اس سے فرمائے گا میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تیری عبادت، تیری ریاضت، تیرے مجاہدے اور تمہیں جتنی بھی دنیا میں میری عبادت اور ریاضت کی ہے، میں بہت خوش ہوا تیری عبادت سے، اور میرا حکم ہے اے فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو، لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا اور بارگاہ الہی میں کہا مولا صرف جنت؟ خالی جنت؟ اب اس کے دماغ میں کیا آئے گا کہ جو گنہگار ہیں، بخشے گئے ہیں، وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، جنہوں نے گناہ کیا لیکن بخش دیا گیا وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، اور میں اتنی عبادت کر کے آ رہا ہوں اور میں بھی جنت میں، تو ان میں مجھ میں فرق کیا؟ یہ خناس دماغ میں آیا، یہ تکبر اور یہ اپنی عبادت پہ گھمنڈ اس کے دماغ میں آیا، اور اس نے کہا مولا صرف جنت؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا او اسے اپنی عبادت پہ بڑا گرو ہے، بڑا ناز کر رہا ہے، بہت عبادت پہ اس کو فخر ہو گیا نا، اے فرشتوں ادھر آؤ، ایک کام کرو، اس کی ایک آنکھ نکالو،
ایک آنکھ نکالی جائے گی، ترازو کے ایک پلے پر آنکھ رکھو اور اس کے سارے نامہ اعمال دوسرے پر رکھ دو اور دونوں کا وزن کیا جائے، دیکھو اس کے اعمال زیادہ قیمتی ہے یا ہماری نعمت قیمتی ہے؟ اور جب اللہ، حدیث پاک میں آیا، جب دونوں کا موازنہ کرے گا تو آنکھ والا پلہ بھاری ہو جائے گا، عبادت والا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اب اللہ اس سے بولے گا، بول انصاف کروں، میں نے جتنی نعمتیں تجھے دی اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس کی بے شمار نعمتیں۔ رات و دن تم پر نعمتوں کی بارشیں کر رہا ہے، رات و دن تم پر نعمتیں لٹا رہا ہے، تمہاری ایک ایک سانس اس کی نعمت ہے۔ سانس اندر جائے ایک نعمت، باہر نکلے دوسری نعمت۔ اگر اندر والی سانس باہر نہ آئے تب بھی انا للہ ہے، اور باہر والی سانس اندر نہ جائے تب بھی کلمہ شہادت، اٹھاؤ دفن کرو، یہی ہوا نا؟ تو دونوں نعمتیں ہیں، ہر سانس نعمت، ہر قدم پہ نعمت، زندگی کا ایک ایک پل اس کی نعمت، پھر اس پر مزید نعمت، بارش برسائے ہر قطرہ نعمت، اناج ایک ایک دانہ نعمت، پھل فروٹ سب کچھ نعمت، اولاد دے وہ نعمت، صحت دیا وہ نعمت، تندرستی دی وہ نعمت۔ کتنی نعمتوں کو گنو گے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو مسلسل وہ تم پر برسا رہا ہے اور تمہیں عطا پہ عطا کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں۔ آنکھ خدا کی نعمت ہے، تو اللہ نے کہا بول میری اتنی نعمتوں میں سے ایک حقیر نعمت آنکھ، اور وہ بھی ایک آنکھ، تیری عبادت ایک آنکھ کا بدلہ نہ بن سکی، ایک آنکھ کا بدلہ نہ بن سکی۔ اب تجھے کہاں بھیجا جائے؟ کہا مولا مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی عبادت پہ بڑا گھمنڈ آ گیا تھا، میں گرو کرنے لگا تھا اور نہ جانے میں نے کیا کیا تصور قائم کر لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا فرشتوں اس کی آنکھ کو سلامت کرو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس حدیث سے ہم نے اندازہ لگا لیا ہر نعمت اللہ کی کتنی قیمتی ہے، کتنی پریسیس ہے، کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سے آنکھ وہ بھی نعمت، کان وہ بھی نعمت، دماغ وہ بھی نعمت، ہاتھ پیر وہ بھی نعمت، تندرستی وہ بھی نعمت، صحت وہ بھی نعمت، ایک ایک سانس وہ بھی نعمت، قوت ادراک وہ بھی نعمت، اولاد کی نعمت، برسات نعمت، بارش نعمت، زمین نعمت، آسمان نعمت، چاند و سورج نعمت، ستارے نعمت، یہ سب تمہارے لیے تو بنے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، زمین بنی ہے تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، چاند و سورج تمہارے لیے، ہوائیں تمہارے لیے، فضائیں تمہارے لیے، خلائیں تمہارے لیے، کہکشاں تمہارے لیے، انجم تمہارے لیے، بلندی تمہارے لیے، پستی تمہارے لیے، پانی کی روانی تمہارے لیے، پہاڑوں کی بلندیاں تمہارے لیے، یہ باغات تمہارے لیے، یہ جنگلات تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، جمادات تمہارے لیے، مگر تم اللہ کے لیے ہو، تم ان کے لیے نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی، سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے زندگی حاصل کرو، تمہاری حیات کے لیے، تمہاری بقا کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھی اللہ نے سب پیدا کر دیا، اور ساری چیزوں کے بیچ میں تم کو رکھا ہے تاکہ تمہاری حیات باقی رہے، تاکہ تمہاری زندگی باقی رہے، تاکہ تم جی سکو، تاکہ تم رہ سکو۔
تاکہ تم اپنے معاملات کو ڈیل کر سکو. یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے ارد گرد جو لگائی ہے یہ تمہاری ضروریات ہے. تو یہ سب پیدا کیا ہے تمہارے لیے, یہ سب پیدا کیا تمہارے لیے. مگر مجھے بتاؤ قرآن کی 6666 آیت میں سے ایک آیت بتا دو, ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے بتا دو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو میں نے تمہیں آنکھ دیا یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں کان دیا یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں زبان دی یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا یہ میرا احسان ہے, میں نے زمین پیدا کی یہ میرا احسان ہے, میں نے برسات کیا یہ میرا احسان ہے, میں نے قطرے قطرے کر کے پانی بھیجا یہ میرا احسان ہے. ارے بادل تو ڈائریکٹ بھی برس جائیں, پورا بادل پھٹ سکتا ہے, لیکن ہواؤں میں نے ٹانگ کے رکھا یہ میرا احسان ہے. اور گرایا بھی تو ایک ساتھ نہیں, ورنہ تم ہلاک ہو جاتے, تم برباد ہو جاتے, گاؤں کے گاؤں بہ جاتے, شہر کا شہر تباہ ہو جاتا. میں نے ان بادلوں کو قطرہ قطرہ ڈراپ ڈراپ کر کے نازل کیا یہ میرا احسان ہے, ایک ایک قطرہ میرا احسان ہے. میں نے زمین سے سبزہ اگایا یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہارے لیے اناج پیدا کیا یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں اولاد دی یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں یہ دیا یہ میرا احسان ہے, میں نے تمہیں وہ دیا یہ میرا احسان ہے. ایک آیت تو بتا دو کہ پروردگار نے اتنے انعامات دینے کے باوجود کہیں یہ فرمایا ہو کہ میں نے یہ نعمتیں, میں نے یہ انعام, میں نے یہ اکرام, میں نے یہ چیزیں جو تمہیں عطا کی ہیں یہ میرا احسان ہے, میرا احسان ہے. اور احسان کا بدلہ شکر ہوتا ہے, تو میرا شکر ادا کرو, اس لیے ادا کرو کہ میں نے احسان کیا. نہیں, نہ زمین کا ذکر, نہ آسمان کے بارے میں کوئی احسان, نہ چاند و سورج کے بارے میں کوئی احسان, کوئی احسان نہیں. لیکن جب اسی 12 ربیع الاول کو 12ویں شب میں اپنے محبوب کو, اپنے نبی کو جب پیدا کرتا ہے, اس خاکدان گیتی پر بھیجتا ہے, اور اس دھرتی پر میرے آقا و مولا جب تشریف لاتے ہیں تو قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے اپنے رسول کو مومنوں میں بھیج کر مومنوں پہ احسان کر دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اب آپ سوچیں رسول کیسی نعمت ہوں گے کہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد کوئی احسان نہیں, مگر جب محبوب کو دیا, جب رسول کو بھیجا, میرا احسان ہے, میں نے مومنوں میں رسول کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے. اور جب احسان کیا ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کریں بھئی؟ اللہ کا جب احسان ہے تو اس کا شکرانہ کیسے ہو؟ اللہ کا جب احسان ہے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس کا بھی نسخہ قرآن نے بتا دیا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب انہیں بتا دو اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے اور تم اللہ کا قرب چاہتے ہو, اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا, نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا, راستہ کوئی نہیں. ان کی شریعت کے سوا ایک ہی راستہ ہے. اگر اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں جاگزی ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فَاتَّبِعُونِي, میرے محبوب کی اتباع کرو, میرے محبوب کے پیچھے چلو, میرے محبوب کی پیروی کرو, ان کے پیچھے پیچھے چلو. اور سنو سنو, خوشخبری ہم سناتے ہیں. ابھی تک تم دعویٰ کر رہے تھے اللہ کی محبت کا, لیکن محبوب کے پیچھے چلو گے, اب اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کروں گا. یحببکم اللہ, اب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ابھی تک تم محب تھے, حبیب تھے, محبت کرنے والے تھے, لیکن محبوب کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر حبیب نہیں محبوب بن جاؤ گے.
اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوستو نسخہ بھی بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو، تو یہ جو میں نے بھیجا ہے نا رسول، بس اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اور تم اس کی پیروی کرو گے گویا تم نے شکر ادا کر دیا، تم نے شکر ادا کر دیا۔ میں نے جو احسان کیا تھا نا اس کا تم نے بدلہ دے دیا، اور بدلہ یہی ہے کہ اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اس نبی اور اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، سیمپل ہے، بس اسی کی زندگی کو اپنا لو اور اس کی حیات کو دیکھ لو۔ جیسے اسی لیے سرکار نے فرما دیا سلو کما رأیتمونی اصلی۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ کہا جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، بس ویسے ہی نماز پڑھو۔